بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ARY یہ خصوصی پوڈ کاسٹ پیش کر رہا ہے جس میں مقتدر شخصیات کو زحمت کلام دی جا رہی ہے اور مہمان کیا جا رہا ہے کہ ان کی ذاتی زندگی سے متعلق، ان کی سکسیس کے متعلق اور ان کی خدمات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا جائے۔ ناظرین، بہت سی ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کی شخصیت کی مختلف جہتیں ہوا کرتی ہیں۔ ہم جب کسی پروگرام میں کسی شخصیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف ایک پہلو ہوتا ہے کہ یہ موضوع ہے اور اس پر یہ اسکالر جو ہیں یہ کلام کریں گے اور اتنا جواب دیں گے، لیکن اس شخصیت میں جو خصوصیات ہیں، جو ان کی ذات سے متعلق اور ان کی صفات سے متعلق ہے، ان سے بہت سے لوگ ناآشنا ہوتے ہیں۔ تو اس پوڈ کاسٹ میں ہماری کوشش یہی ہے کہ ان شخصیات کو یہاں مدعو کیا جائے، ان سے بات کی جائے اور ان کی زندگی کے حوالے سے حالات جو ہیں اور ان کا جو سفر ہے پورا وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ آج وہ مقتدر شخصیت موجود ہیں جو ہمارے اساتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میں کیا، مجھ سے پہلے کتنے ہی لوگ آپ سے کسب فیض حاصل کر چکے ہیں علم کے حوالے سے، اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں آپ کے تلامذہ پاکستان اور پاکستان سے باہر جو ہے وہ اپنی علمی جو خدمات ہیں وہ انجام دے رہے ہیں، اور ایسی شخصیتیں کہ متعدد کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، ایسی شخصیتیں کہ جن کی کتب پر، جن کی تحریروں پر آج بیرون ملک جو ہے وہ تحقیق ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ سلسلہ طریقت بھی ایک حوالہ ہے آپ کا۔ بنیادی طور پر جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کی شخصیت ہیں، استاذ ہیں اس کے، اور آپ کے جو تلامذہ ہیں جو آپ کی زیر نگرانی جنہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ان کی بھی بڑی تعداد ہے۔ یقیناً آپ میری ان باتوں سے اس شخصیت تک پہنچ گئے ہوں گے کہ جنہیں آپ ARY QTV پر متعدد بار دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور میں اس بات کا بھی اظہار کرتا چلوں کہ بیرون دنیا سے کئی ایسے ویورز ہیں کہ جو آپ کی گفتگو سننے کے فوری بعد جب میں گھر پہنچ رہا ہوتا ہوں تو راستے میں ہی کال آ جاتی ہے، میسج آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو بہت اچھی فرمائی۔ چلے میں ڈاکٹر صاحب تک تو آپ کو پہنچا دیا۔ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد آپ کو۔ بہت بہت مبارکباد آپ کو بھی، تمام بہن بھائیوں کو بھی، اور خاص طور پر ARY QTV اور ARY QTV کے روح رواں ہمارے پیارے بھائی حاجی عبدالرؤف صاحب ماشاءاللہ، اور بھائی عامر فیاضی عامر صاحب فیاضی بھائی، اور مفتی عامر صاحب اور عامر احباب تمام جتنے بھی ہیں جو اس وقت Behind the screen منظر جو ہے۔ میں بھی ہیں، پس منظر میں بھی ہیں، لیکن ان سے بھی سب قابل مبارکباد ہیں کہ پورے سال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو گھر گھر پہنچا کر یہ بات کہتے ہیں کہ حضور کی محبت ہی زندگی کا مقصد ہے۔ کیا بات۔ اچھا سر، ہم آغاز کرتے ہیں اس میں ذاتی زندگی سے متعلق ہمارا ایک طریقہ کار ہے تاکہ کل کوئی اس پروگرام کو دیکھ کر آپ کی بایوگرافی بنائے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو سر، کہاں آپ کی ولادت، کس جگہ؟ کراچی کی ہے یا کہاں سے؟ 25 دسمبر 1958، اچھا ماشاء اللہ، 1958۔ سندھ کا ایک نواحی علاقہ ہے اچھا جس کا نام کھپرو ہے، کھپرو، پرو، جی 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 جی، میں وہاں پیدا ہوا ہوں، اچھا اچھا اچھا، زبردست۔ اور میرے والدین ہندوستان سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، حضرت بادشاہ میاں قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو عالم بھی تھے ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ درویش بزرگ بھی۔ اللہ۔ اور پھر ان کی جو ہجرت ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہوئی، جو میرے بڑے بھائی ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ قادری عبداللہ صاحب، قادری صاحب، کیا بات۔ جنہوں نے بہت ہی معروف نعت پڑھی تھی جو ربیع الاول خاص طور پر بچے کی زبان پر ہوتی ہے، اللہ 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 لا الہ کے الا گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، امنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے۔ ریڈیو پاکستان سے بلند ہونے والی پہلی خوبصورت آواز، اور ربیع الاول کے حوالے سے تو گھر پھر اس کو میں آج متعدد بھی لوگوں نے پڑھی پڑھا، جاتی ہے، بہت لوگوں نے پڑھا، تمام بڑے آج بھی نعت پڑھا خواہوں جا نے رہا پڑھی ہے اور آج بھی پڑھی جاتی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا سر، ابتدائی زندگی کے حوالے سے بچپن میں تعلیمی کھپرو سے ہی پھر یا پھر وہاں سے بھی مائیگریشن ہوئی آپ کی؟ کیا کھپرو سے حیدرآباد حیدرآباد سندھ آ گئے؟ حیدرآباد دکن سے حیدرآباد سندھ تک کا سفر، اچھا اچھا، اور اس کے بعد پھر کراچی
کراچی۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر یہاں پر زندگی بچپن گزری۔ کے احوال میں سر کھیل کود سے متعلق آج بھی آپ ماشاءاللہ، میں آف دا ریکارڈ بھی بتا دوں سر کو، میں کہتا ہوں سر آپ کی فزیکل اپیرنس ایسی ہے کہ رشک آتا ہے کہ ماشاءاللہ نوجوانوں والی ماشاءاللہ سب وہاں کا کرم ہے، یہ سب اللہ اس کے رسول کا کرم ہے۔ والدین کی سر جو سرپرستی رہی تعلیم کے اعتبار سے، بڑے بھائی عبداللہ قادری صاحب تو ماشاءاللہ وہ سرپرستی کرتے ہی رہے ہوں گے، تو والدین کا کتنا اس میں آپ کے شامل رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہمیشہ سے ہمارے گھرانے پر رہا کہ ہمارے گھرانے میں والد صاحب اور والدہ صاحبہ ان دونوں کی خواہش تھی کہ ہم دین اور دنیا دونوں کے علوم حاصل کریں، زبردست ماشاءاللہ۔ اور کوشش یہ ہوتی تھی، والد صاحب اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ ہم سے عربی میں گفتگو کرتے تھے گھر کے اندر، بچپن کے اندر عربی میں پھر عربی ظاہر الحمدللہ ثم الحمدللہ والد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم بنی ہاشم ہیں بنی ہاشم ہے، اور ہاشمیوں کی زبان عربی ہے، تو جب تک اپنی زبان نہ آئے تو نسب کیسا۔ کیا بات۔ اچھا والد صاحب کی طرح، اچھا میں یہی دیکھتا ہوں آپ کو مختلف زبانوں بیان پر قدرت ہے، اللہ اس کے یعنی رسول۔ عربی میں ہم نے سنا، آپ کو انگلش میں سنا، اردو میں، اور کتنی زبانیں ماشاءاللہ، فارسی بھی تھوڑی بہت آتی ہے، فارسی بھی ماشاءاللہ، اور پنجابی بھی تھوڑی بہت زبردست زبردست ماشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ساری زبانیں میری اچھا اپنی ہیں۔ خبروں میں آپ کی ولادت ہے تو سندھی آپ نہیں مطلب اصل میں سندھی زبان میں اس حد تک سمجھتا ہوں کہ سمجھ لیتا ہوں، سمجھنے کی حد تک؟ اچھا اور خاص طور پر جب میں کراچی یونیورسٹی کے اندر میرے پاس ذمہ داریاں تھیں تو کچھ کام میں نے جب پاکستان سے باہر میں گیا تو میں نے شاہ جو رسالوں پر کیا، شاہ جو رسالوں، تصوف کے حوالے سے، شاہ لطیف حضرت شاہ بھٹائی لطیف رحمۃ بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طریقے سے تصوف کے حوالے سے سندھ میں جو کام ہوا، پاکستان میں جو کام ہوا، اس کو انگریزی میں ٹرانسفارم کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ واہ واہ، بڑی خدمت ہے، اس پر ہم آگے بھی بات کریں گے سر آپ سے۔ سر پھر یہ اکیڈمک کوالیفیکیشن کی طرف آ جاتے ہیں، کس طرح بالترتیب آپ آگے بڑھے اور ماشاءاللہ پھر آپ نے پی ایچ ڈی کیا، اور پی ایچ ڈی آپ نے کیا کیا، پھر کتنوں ہی کو کرا دیا اللہ اس کے رسول۔ آپ اپنی سپرویژن میں، تو وہ میں چاہتا ہوں سفر، تعلیمی سفر آپ کا۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میں اور میرے بھائی پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ قادری صاحب، ہم دونوں صبح میں، جس کو ہم صبح کہتے ہیں، جی جی، تو صبح میں مدرسے جایا کرتے تھے، اور گھر میں بھی والد صاحب پڑھایا کرتے تھے، اور جب مدرسے جاتے تھے تو ظاہر ہے کہ جو بنیادی کتب ہیں، نور الایضاح، قدوری، اصول الشاشی، آپ سر بڑی ایسی کتب کا حوالہ دیتے ہیں، اکثر جوابات میں دیکھتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ سر ایسی قدیم کتب کا اور تاریخی کتب کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ جا کے اس میں دیکھ لیں۔ اب کون جائے اور کون دیکھے، آپ نے تو ماشاءاللہ وہ مطالعہ کیا ہوا، آپ نے اتنا وقی مطالعہ، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، وہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ خوش نصیبی یہ رہی کہ یہ کتب پڑھی جو درس نظامی کی ہیں، درس بنیادی نظام، کتب ساری، اور پھر اس کے بعد شرمیات عامل، صرف و نحو کے حوالے سے، اور دیگر کتب، النحو الواضحہ ہے یا نحو میر ہے فارسی کے اندر، اور پھر اس کے بعد فقہ کے اندر کتب ہیں، معانی میں ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ مجھے آج تک یاد ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور میٹرک کے ہمارے امتحان ہو رہے تھے، اور صبح میں ہم ادیب عربی کے امتحان دیا کرتے تھے، اللہ، اور دوپہر کے اندر وہ پورے 10 پرچوں کے ساتھ میٹرک کا پرائیویٹ امتحان دیا، اور میرے جو بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر عبداللہ قادری صاحب، انہوں نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی، ماشاءاللہ، 2-2.5 مہینے میں تیاری کی تھی اس کی میٹرک کی، اور میں نے سیکنڈ ڈویژن میں کی، کچھ نمبروں سے رہ گیا میں۔ پھر اس کے بعد عالم عربی کیا، فاضل عربی کیا، اور خوش نصیبی سے جو اساتذہ ملے، یہ فیض حضرت علامہ شاہ عبدالحمید بدایونی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے استاد تھے، اور ان کا مدرسہ تھا جامع تعلیمات اسلامیہ، اس میں جامع ازہر سے اساتذہ تشریف لائے تھے، شیخ ابراہیم غنیم، شیخ عبد الرحمن المصری، شیخ عبدالعزیز عزت، شیخ ابو الفتوح السید، یہ وہ لوگ تھے جن سے ہم نے عربی علوم پڑھا، اور پھر شیخ رضوان، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فقہ بھی پڑھائی، منطق بھی پڑھائی، فلسفہ بھی، اور علم کلام بھی، کلام مباحث بھی، علم الہیات بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو جدید، کیونکہ یہ سارے اساتذہ جامع ازہر کے تھے، تو جو جدید رجحانات اور جدید مزاج تھا، اس کو دین کے ساتھ جب ملا دیا تو واقعی کہتے ہیں نا کہ مرج البحرین یلتقیان، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو فن گفتگو یا فن مناظرہ، حضرت شیخ میرے استاد محترم جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھیوں میں تھے، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
مولانا عبدالحامد بدائیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو فاتح سرحد کا لقب دیا گیا، اور انہوں نے سرحد میں جو ریفرنڈم پاکستان کے حق میں ہونا تھا جا کر جو تقاریر کی، کمال کا مقرر تھے، کمال کے مقرر. ان کے سامنے میں نے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، حضرت شفیع کاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اور حضرت عبدالمصطفیٰ ادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، ان تمام اکابرین کو بڑی محبتوں کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. اچھا سر، ایک چیز ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ سیاسی اعتبار سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں یا اور لوگ ہوں، انہیں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت مولانا عبدالحامد بدائیوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عزت کرتے ہوئے دیکھا. ساتھ ہی ساتھ جو دیگر مکاتیب کے تھے، چاہے وہ اہل تشیع حضرات ہوں، اہل حدیث حضرات ہوں، یا دیوبندی مکتبہ فکر کے حضرات ہوں، یہ بھی مولانا عبدالحامد بدائیوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت محبت کے ساتھ نہ صرف عزت کیا کرتے تھے بلکہ تذکرہ خیر کیا کرتے تھے. اچھا سر، جیسا آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ والدین کی خواہش تھی عصری علوم بھی حاصل کیے جائیں، دینی علوم بھی حاصل کیے جائیں. کسی بچے کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا سر، چونکہ جب عصری علوم میں آپ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوں اور تحقیق کا شعبہ آپ کے پاس ہو اور آپ تحقیق کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہوں اور پی ایچ ڈی تک آپ کا ایک سفر طے ہو، پھر مسلسل تحقیق، تصنیف، تدوین، یہ مراحل گزر، تو اس میں دینی تعلیم بھی آپ اس عروج پر ماشاءاللہ نظر آتی ہے. جو درس نظامی آپ نے فرمایا الحمدللہ کیا، پھر ایسے ایسے بڑے اکابر اساتذہ آپ کو میسر آئے، تو یہ دونوں چیزیں کیسے مینیج کی آپ نے؟ میرے سمجھ سے باہر ہے. میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے بھی کچھ میں اپنے بتائیں. بہن بھائی سے ایک بات عرض کروں، اور میں بالکل بغیر کسی تکلف کے ہی عرض کر رہا ہوں. بالکل ایک غلط فہمی تو ہم دور کر لیں کہ عربی علوم پڑھنے سے بچہ نعوذ باللہ من ذالک غبی ہو جاتا ہے یا کن ذہن ہو جاتا ہے، یا بالکل وہ سمجھیں کہ ختم ہو جاتا ہے معاشرے میں. نہیں، قرآن اور حدیث آپ کے ذہن کو کھولتے ہیں، آپ کو راستے دکھلاتے ہیں، روشنی ہے، یہ مینار نور ہے. واہ واہ واہ. اور جب آپ آگے چلتے ہیں، مجھے آج تک یاد ہے رئیس بھائی کہ جب میں جامعہ کراچی میں نے بی اے آنرز میں ایڈمیشن لیا پولیٹیکل سائنس کے اندر. میرا پہلا ایڈمیشن جب ہوا تھا وہ آنرز انگلش میں ہوا تھا، لیکن میں نے کہا میں پولیٹیکل سائنس میں کروں گا. میں پولیٹیکل سائنس میں نے ٹرانسفر کروایا. پولیٹیکل سائنس میں جب میں گیا تو اس وقت میں پولیٹیکل سائنس کے آنرز فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن ایم اے اسلامیات جو لوگ اس زمانے میں کر رہے تھے، جب ان سے میں اسلامیات کی فیکلٹی میں گیا ملنے کے لیے، ویسے ہی ملتا تھا دوستوں کو، تو فائنل ایئر کے طلباء کو میں اس لیے پڑھاتا تھا اس وقت، آنرز فرسٹ ایئر کا طالب علم، کہ میں مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر گیا تھا. اچھا. تو اس آپ یقین جانیے ذہن کھل جاتا ہے. بالکل. اور پھر آپ دیکھیے آج کے دور کے اندر اگر آپ فزکس کی، کیمسٹری کی، میتھس کی، یا فزیولوجی کی، بایولوجی کی، یا پولیٹیکل سائنس کی، انٹرنیشنل ریلیشنز کی، یا اکنامکس کی کوئی کتاب لیتے ہو تو ایک ہی کتاب لیتے ہیں جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہے. لیکن ادیب عربی، عالم عربی، فاضل عربی میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ ایک کتاب نہیں پڑھتے، اتنی موٹی موٹی کئی کتابیں پڑھتے ہیں، تب جا کے ایک پرچہ مکمل ہوتا ہے آپ کا. یہ ذہن سے ہم نکال دیں کہ طالب علم وہاں پر جا کر غبی ہوتا ہے، طالب علم جا کر وہاں ذہین ہوتا ہے. اور پھر جو عربی علوم پڑھ لیں، اور آج کے دور کے جس کو آپ عصری علوم کہتے ہیں، تو علوم متداولہ ہوں یا علوم عقلیہ ہوں، علوم نقلیہ ہوں، جب وہ یکجا ہوتے ہیں تو آپ یقین جانیے اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے. آج رنگ ہے اے ماں. کیا بات. اچھا، ایسی شخصیات کو ہم دیکھتے ہیں نا تو قدر کرنی چاہیے ہمیں کہ کتنا طویل سفر طے کیا اپنے بچپن سے نوجوانی سے ماشاءاللہ مسلسل ایک سفر ہے. بڑھاپا نہیں سر، بڑھاپا تو ہم نہیں کہیں گے، یہ تو ہمارے لیے بڑا، یہ تو آپ کے لیے، آپ کی شخصیت تو قابل رشک ہے. میں آپ بتاتا چلوں، کبھی یاد آتی ہے وہ حضرت آج سے 22-23 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میرا پہلا لائیو تھا کسی پرائیویٹ چینل سے، تو میرا پہلا تھا. میں نے پروڈیوسر سے پوچھا کہ کون ہے میرے ساتھ، تو بڑی ایکسائٹمنٹ بھی تھی، پاؤں بھی کپ کپا رہے تھے، اور ظاہر ہے لائیو بھی تھا. تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہیں آپ کے ساتھ. اب محمد احمد قادری صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا جب نام آیا تو مجھے تو ویسے ہی پسینہ آ گئے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کی تو بہت بڑی شخصیت ہے، یہ تو جامعہ کراچی کے استاذ ہیں، اور ان کے تو جو شاگرد ہیں وہ خود لیکچرر اور پروفیسر ہیں. تو میں ذرا گھبرایا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا نمبر دے دیں مجھے. تو بڑے ڈرتے میں نے ڈائل کیا نمبر، ڈاکٹر صاحب کو ملایا. ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا میرا نام رئیس احمد ہے اور فلاں چینل کے لیے آج پروگرام ہے اور سیرت النبی پہ بات کرنی ہے. سر عید میلاد النبی کا ہی کچھ سلسلہ تھا. تو میں نے کہا سر وہ آپ سے بات کرنی تھی. میں نے کہا کس طرح میں آپ سے بات کروں اور کیا تیاری؟ ظاہر ہے پہلا پروگرام. تو سر نے بڑی شفقت اور بڑی محبت اور بڑی اپنائیت کے ساتھ ایسا مجھے گائیڈ کیا کہ مجھے لگا نہیں کہ سر سے میری کوئی پہلی ملاقات ہوگی یا سر کے ساتھ میں کوئی پہلا پروگرام کر رہا ہوں گا. اور سر نے کچھ گائیڈ بھی کیا کہ آپ یہ چیزیں دیکھ لیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے.
تو وہ ایسی یہ شخصیات جو ہوتی ہیں شجر سایہ دار جیسی شخصیت کہ جن کے سائے میں مجھ جیسے اور نہ جانے کتنے ہی ایسے لوگ اپنے آپ کو امان میں محسوس کرتے ہیں اور ایسا محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ایسی شخصیات ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ سر اب آگے بڑھتے ہیں، آپ کے شخصیت کے بہت سے گوشے جو ہے نا ابھی لوگوں پر ظاہر نہیں ہیں، ان میں سے ظاہر ہے جو لوگ جانتے ہیں آپ کو وہ تو، لیکن لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کتابوں کی تصنیف کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کن کن موضوعات کا تصوف پر آپ کا بہت زیادہ فوکس ہے، حالانکہ آپ پولیٹیکل سائنس کے آدمی ہیں، لیکن چونکہ آپ کو نسبی طور پر ایک شرف اور وہ یہ اعزاز حاصل ہے تو آپ نے اس اپنی اصل کو بھی نہیں چھوڑا، تو تصوف پہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، اس پر بھی آپ نے اہل اللہ کے حوالے سے جیسے کہ شالتی وٹائی کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ٹرانسلیٹ کیا، اور کن کن شعبوں میں آپ نے کام کیا؟ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ سپٹمبر 11 کے بعد میں امریکہ گیا۔ اچھا، سپٹمبر میں یعنی 11 کے بعد دسمبر میں امریکہ گیا۔ وہاں تو بڑی ریزرویشنز ہوں گی سر؟ ریزرویشنز تھی، پریشانیاں تھیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے تھے کہ جو اپنی ہیئت کو بدل رہے تھے، اور میں جو لوگ جانتے ہیں مجھے جی محبت کرتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ میں جب سپٹمبر 11 سے پہلے، جب میں 2000 کی بات کر رہا ہوں، 2001 کی، اس سے پہلے کلین شیف تھا، لیکن جانے کے بعد میں نے کہا کہ نہیں، اب اس زمین پر آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر رکھنا ہے اور زندگی اس طرح سے گزارنی ہے کہ یہ محسوس کریں کہ ہاں کوئی مسلمان سامنے سے آ رہا ہے۔ کیا بات، گناہگار انسان ہوں، کس گنتی کا انسان ہوں، لیکن ان کا کرم ہے ہی مجھ پر۔ وہاں جانے کے بعد مجھے موقع ملا کام کرنے کا، اور وہاں صحیح بات یہ ہے کہ دو طرح سے، ایک تو جو انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتے تھے، اس میں عیسائی، یہودی، ہندو، مسلمان، سکھ اور اس طرح کی جو دیگر کمیونٹیز تھیں، ان کے بڑے بڑے فنکشنز ہوتے تھے، تو اس کے اندر الحمدللہ مجھے انگریزی میں گفتگو کرتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے اکثر و بیشتر میں، یعنی میری جو پہلی کہنا چاہیے کہ آمد تھی وہ سین فرانسسکو میں تھی، اور وہاں پر میں ایاز بھائی، ایاز یوسف قادری، ایاز بھائی کا ضرور ذکر کریں گے۔ ایاز بھائی بڑی محبت والے شخص ہیں، بڑی محبت والے ہیں، اور انہوں نے سب اہتمام کیا تھا۔ آپ کے خلفاء میں یہ بھی بات کریں گے، الحمدللہ سلسلے کے خلفاء ہیں، تو خلفاء میں سے ہیں۔ تو وہاں پورے کیلیفورنیا، کیونکہ اسٹیٹ کیلیفورنیا کی ہے، تو مختلف جگہوں پر، وہاں برکلی یونیورسٹی ہے، وہاں پر UCLA ہے، وہاں ہیورڈ یونیورسٹی ہے، یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز، اور مجھے انٹریکشن کا موقع ملا۔ ایک آرگنائزیشن بھی ہے سر آپ کی، میں چاہتا ہوں اس کا بھی کچھ ذکر کرتے ہیں، اس کے ذریعے کی جو کام جی میں یہ عرض کرتا ہوں۔ تو وہاں جاتے ہی میں نے پہلے ایاز بھائی کے ساتھ یہ بات کی کہ ایاز بھائی، ہمیں ایسے وقت میں کہ جب دنیا کے اندر اسلام کے متعلق غلط فہمی ہے، تو تصوف کے حوالے سے، کیونکہ تصوف امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، اور جو تصوف کے لوگ ہیں وہ کبھی کسی سے نفرت نہیں کرتے، پیار کا پیغام، کیونکہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دسترخوان بچھایا، اس پر ہندو بھی نظر آتا ہے، مسلم بھی نظر آتا ہے، اور سکھ بھی نظر آتا ہے، اور اس میں عیسائی بھی نظر آتا ہے۔ تو صوفی کا دسترخوان تنگ نظری کا دسترخوان نہیں ہوتا، بلکہ کھلا دسترخوان ہوتا ہے جو مدینے کا دسترخوان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا آغاز کیا، تو وہاں اسلامک ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ریسرچ سینٹر، اس کی ایک اپلیکیشن دی ہم نے، اور حکومت امریکہ نے اس اپلیکیشن کو، جس کی رجسٹریشن ظاہر لوگ سمجھتے تھے کہ بہت مشکل ہوگی، 3 مہینے کے اندر اندر اس کی اپروول دے دی، اور 501(c)(3) اسٹیٹس نان پروفٹ آرگنائزیشن کا دے کر اجازت دی کہ آپ کام کیجیے۔ وہ اس ماحول میں جب لوگ خوفزدہ تھے کلمہ طیبہ پڑھنے سے، اپنا گیٹ اپ چینج کر رہے تھے، اپنا گیٹ اپ محمد کے بجائے نعوذ باللہ من ذالک اپنے نام کو بدل کے لوگوں نے مو کہلانا شروع کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کردار بنانے کی ضرورت ہے۔ کیا اچھی بات۔ اس وقت میں وہاں جب گیا تو میں ظاہر کہ پہنچنے کے بعد میرا اسٹیٹس بھی جو تھا وہ ظاہر کہ میں تو ایک اجنبی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ وہ آرگنائزیشن چلی، اور اس کے بعد پھر اس میں بہت سارے لوگ، سیکرامنٹو جو کیپٹل ہے اس کا کیلیفورنیا کا، اس کے اندر جلسہ ہوا، پھر وہاں لوگ اٹیچ ہوئے، کرتے کرتے پھر اس کی سیکرامنٹو میں ہمارے شیراز بھائی، شیراز قادری، وہاں
پھر اس کے بعد ہیوسٹن میں یہ ادارہ بنا اسلامک ایجوکیشنل کلچر ریسرچ سینٹر، کامران بھائی ماشاء اللہ، تو خلیفہ بھی ہیں. آپ نے پورا نیٹ ورک بنایا ہے. نیٹ ورک الحمدللہ اس طرح چلا کہ ڈیلس کے اندر بھی ڈیلس میں. بنا، پھر ہم اور بھی جگہوں پر جاتے رہے، یہاں تک کہ یعنی امریکہ سے نکل کر کینیڈا بھی چلے گئے، وینکوور میں بھی. اسفار تو سر بہت ہیں آپ کے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے. شخصیت اتنی بڑی ہے، جہتیں اتنی زیادہ، میں نے جیسا کہ سرنامہ کلام میں عرض کیا، تو اس پر میرے لیے سوالات کم ہیں اور شخصیت کے حوالے سے ان کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. آج ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. ڈاکٹر صاحب کے اسفار بھی بہت ہیں، اور یہ صوفیہ کا بھی ایک ہم وہ سفر پڑھتے ہیں تو اس میں اسفار در اسفار ہیں، اس میں ملاقاتیں ہیں، بڑے لوگوں سے مشاہدات ہیں، تجربات ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بھی جاننا چاہیں، چونکہ انہوں نے امریکہ کے مختلف اسٹیٹس کی بات کی، تو ڈاکٹر صاحب اور کن کن ممالک میں کا سفر ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فضل ہے کہ دین نے مجھے عزت دی. بے شک بے شک. اور میرے ادارہ جامعہ کراچی یونیورسٹی، میرا وطن، میرا پاکستان، بے شک بے شک. میرا شہر کراچی، اور پھر میرا کیو ٹی وی، یہ بھی واہ مجھے واہ پہنچاتا ہے واہ پوری دنیا تک، بہت پہنچایا. آپ یقین جانیے کہ میں ابھی گیا ہوا تھا کراچی سے باہر، مجھے اتنے لوگ ملے اور اتنے پیار سے ملے، اتنی محبتوں کے ساتھ انہوں نے کیو ٹی وی کا تذکرہ کیا، میں اس کو نہیں بھول سکتا. ایک بات عرض کرتا چلوں جی. کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اجمیر شریف میں حاضری دوں، کیونکہ میرے والدین انہی کے حکم سے، انہی کی بشارت سے پاکستان میں ہجرت کر کے آئے. تو ہوا یہ کہ میں سیرت کانفرنس تھی جو حکومت پاکستان کرتی ہے، تو اس میں گیا، تو وہاں اتفاق کی بات ہے کہ وزارت مذہبی امور کے سیکریٹری صاحب سے اس وقت ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ اجمیر شریف جاؤ گے؟ میں نے کہا جاؤں گا. تو کہا کہ وہ جو وفد جا رہا ہے اس میں آپ کو ہم شامل کر رہے ہیں. کیا بات. کہ ٹھیک ہے. تو حاضری وہاں سے بلاوا آ گیا. لگن سچی تھی نا. ہاں سبحان اللہ. اس کے بعد جب میں جا رہا تھا تو میں چادر لے جانا بھول گیا. خواہش تھی میری کہ میں چادر لے کر جاؤں، چادر چڑھاؤں. یہ کوئی مبالغہ آ رہا ہے نہیں، اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں اجمیر شریف کے لیے نکلا ہوں. کراچی سے جب روانہ ہونے لگا تو جاتے ہوئے کچھ احباب آئے، کہا کہ یہ اہل کراچی کی طرف سے یہ چادر ہے، وہاں پیش کر دینا. کیا بات. لوگ سبحان اللہ. اہل دل ہے، وہ جانتے ہیں کہ میں کیا بات ہے، کیا بات. میرے خواجہ ایسے ہیں، کیا بات. اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی شفقت. پھر ہندوستان میں تقریباً 7 بار گیا ہوں. ہندوستان کی یونیورسٹیز کے اندر میں نے گفتگو کی ہے، کانفرنسز میں گیا. پھر میں پرتگال گیا، کینیڈا گیا، امریکہ گیا، نیوزی لینڈ میں بھی انٹرنیشنل کانفرنس میں گیا، آسٹریلیا گیا، جرمنی گیا، ہالینڈ گیا، بیلجیم گیا، اور ترکی گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ادھر اس طرف چلے جائیں تو یہ جو ہے اپنا حال میں ابھی 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے بھی دعوت نامے آئے تھے میرے پاس. تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی بہت سارے ممالک ہیں جن میں گیا ہوں. پھر چائنا کے اندر تو میں خوش نصیب ہوں کہ حکومت چائنا نے مجھے جو انٹرنیشنل اسکالرس کا جو فورم ہے اور انٹرنیشنل اسکالرس کی جو باقاعدہ اس کے اندر شرکت ہے، مجھے حکومت چائنا نے اس میں تسلیم کیا. اور آج بھی میرے پاس وہاں کے پروجیکٹس ہیں، سی پیک کے، اس میں کام کر رہا ہوں حکومت چائنا. جی آپ نے بتایا. پھر اس کے علاوہ پتہ نہیں رئیس بھائی، ایک سفر میں بتاؤں آپ کو، بغداد شریف کا سفر. ارے ہاں جناب، وہ تو بتائیں نا، آپ نے مجھے بتایا. سبحان اللہ. ناظرین کو تو بتائیں سر، ابھی حال ہی میں جو آپ نے سفر، حال میں ابھی 2 مہینے، نجف اشرف اور بغداد شریف، 2-3 مہینے پرانی بات ہے. جی. تو اس میں میری خوش نصیبی ہے، اس میں ایاز بھائی میرے ساتھ، ماشاء اللہ، تو ان کا گھرانہ بھی تھا. تو وہ ہوا یہ کہ ترکی، اور پھر اس کے بعد وہاں بغداد شریف، یعنی عراق. جب میں عراق گیا تو شلوار کرتا پہنا ہوا تھا، ترکی میں بھی شلوار کرتا ہی پہنا ہوا تھا. تو اس کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو جب ان کو پتہ چلا میں پاکستانی ہوں، عراق کے لوگوں نے کہا پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بڑی محبت کے ساتھ. پاکستان پوری دنیا میں زندہ باد ہے ماشاءاللہ. میرا وطن، میں کہتا ہوں کائنات میں سب سے خوبصورت اگر پاکستان ہے تو میرا وطن پاکستان ہے. حرمین شریفین کے بعد جو ہمیں محبت ہے نا، وہ اس ملک ان کی ہجرت ثانی کا مدینہ یہ ہے. مدینہ یہ، واہ. ان کی ہجرت ثانی کا مدینہ، سباق برآبادی. اللہ پاک اسے سلامت رکھے ہمیشہ. ہم قدر نہیں کرتے پاکستان کی. ہم نہیں قدر کرتے. کریں پاکستان کی، خدا کی قسم یہ وطن بھی آپ کی بہت قدر کرتا ہے. اور یہ مت سوچے کبھی
کہ آپ کسی سے کمزور ہیں. کوئی 4 لفظ انگریزی کے بول کر یا کوئی تھوڑے سے کوئی سائنسی ایجادات اگر کر دے تو وہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑا ہے. نہ ہی پاکستان کے سائنسداں, پاکستان کے آسمانوں کے اڑنے والے شاہین, پاکستان کی فورسز, پاکستان کا میڈیا, پاکستان کے طلباء, پاکستان کے لکھنے والے, پاکستان کے بولنے والے, پاکستان کے علماء, پاکستان کے علماء, اور پاکستان کا اقبال لاہوری. مجھے انہوں نے کہا اقبال لاہوری, جب میں ایران گیا, حکومت ایران نے بھی مجھے بلایا تھا, 1992 کی بات ہے, تو عدل گستری یا وزارت انصاف نے مجھے بلایا تھا. میں نے وہاں پر بھی ایک وہ پیپر پیش کیا تھا, اپنا ریسرچ پیپر تھا میرا, ریلیشن شپ بٹوین ایران اینڈ پاکستان, اے چینج ان دا ورلڈ. اس وقت کی بات ہے, 1991 کی بات کر رہا ہوں میں. اور اسی طریقے سے ترکی کے اندر بھی کئی بار میں گیا ہوں, اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فضل ہے کہ جو میری کتاب ہے, میں نے جو اباؤٹ آف پیس ایک میری کتاب ہے, ایک کتاب ہے ہیل یور سیلف, انگلش کے اندر امریکہ سے چھپی ہے, اور یہ ہے کہ دا سائنس آف ڈریمز, ابن سیرین کو میں نے ترجمہ کیا اس کا, وہ بھی امریکہ سے چھپی ہے. پھر اس کے بعد ویسٹرن پرسیپشن آف اسلام اینڈ گلوبل ٹیررزم, وہ بھی امریکہ سے چھپی ہے. ورلڈ پیس آرڈر ٹورڈز انٹرنیشنل اسٹیٹ, وہ بھی امریکہ سے چھپی ہے. اس کی اکثر کتابیں ترکی کے اندر, ٹرکش یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں آج اس وقت. اور ابھی حال ہی میں اب کہتا چلوں, آپ کی دعاؤں سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ وہ کتاب, میری آدھی ہو گئی ہے تقریباً, ریلیشن شپ بٹوین ٹرکی اینڈ پاکستان with reference to spiritual relationship. اچھا روحانی طور پر آپ نے اس کو منسلک کر دیا. میں نے کریکٹ کیا کہ صرف آپ سیاسی نہ دیکھیں اور آپ یوں نہ دیکھیں, بلکہ ترکی رومی کا ہے, پاکستان اقبال کا ہے, تو مرید اور مراد دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ہیں, تو پاکستان کیسے الگ. اچھا سر, ایک چیز میں اور ریکارڈ پہ لانے کے لیے, اور ان طلباء کے لیے کہ جو اس پر ریسرچ کریں گے, ان کے لیے ایک افادہ عام کی لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سر نے ایک کتاب جو موضوع جو انتخاب کیا بہت کمال ہے, کہ پاکستان کی آزادی میں ان علماء کا کردار کہ جنہوں نے, اچھا وہ کتاب جو ہے جامعہ کراچی نے شائع کی خطیر رقم کے ساتھ, میں چاہتا ہوں سر اس کا بھی تھوڑا تذکرہ کچھ ہو جائے. میں بھول گیا تھا اصل میں, مجھے یاد ہے سر, جامعہ کراچی کو تو میں نہیں بھول سکتا, بہت پیار ہے مجھے اس سے. میرا ایم فل کا تھیسس تھا, جو میں نے میرے استاد محترم میرے محسن, میرے والدین کی طرح میں بلکہ ان سے بھی اوپر رکھتا ہوں, کبھی بات ہوتی ہے تو, پروفیسر ڈاکٹر منظور الدین احمد صاحب بڑی تھے, وائس چانسلر تھے جامعہ کراچی کے. لیکن ایسا وائس چانسلر میں نے نہیں دیکھا کہ ہو تو وائس چانسلر کی زمین پہ سوتا ہو. حضرت درویش منش علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانوادے سے ان کا خانوادہ بیت تھا. تو نو ناروی جو پورا خاندان ہے ان کا, بڑے علماء, بڑے بڑے خطبہ کے گھرانے کے ہیں, تو بہت شفقت فرمایا کرتے تھے. تو ان کے زیر نگرانی میں نے ایم فل کیا, اور میں نے جو پی ایچ ڈی کیا, وہ پی ایچ ڈی تھا میرا اسلامی نظمیات عامہ, جس کو اردو میں کہتے ہیں اسلامک پبلک ایڈمنسٹریشن تھیوری اینڈ پریکٹس انگلش کے اندر. اور یہ کتابیں میری دونوں جو ہے وہ جامعہ کراچی کے نصاب میں بھی ہیں. تو جامعہ کراچی کے جو وائس چانسلر تھے اس زمانے کے, انہوں نے یہ کہا کہ اس کتاب کو پاکستانی سیاست میں علماء کا کردار, اس کو جامعہ کراچی علماء کا کردار, کیونکہ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں جب کتابیں لکھی جاتی ہیں نا, تو وہ کتابیں باعث ہو کے لکھی جاتی ہیں, تنگ نظری کے ساتھ, کسی کو گرانا اور کسی کو بڑھانا, کسی کو گرانا کسی کو بڑھانا, اپنے بلا تفریق مسلک بلا سب کو شامل کیا. اس میں یہ بڑی کمال بات ہے, تو سارے علماء کی عزت کریں گے تو آپ کی عزت ہوگی. آپ یہ نہ کریں کہ یہ اس کو جب تک میں کمتر ثابت نہ کر دوں اس وقت تک نہ ہو, کیونکہ جو کمتر ہے اس کو رب نے کمتر کر دیا. عدل کا تقاضا بھی سر یہی ہے, عدل کا تقاضا, کمتر برتر یہ رب کا معاملہ ہے نا, وہ خود کرے گا, کون سچ ہے جھوٹ ہے وہ دل پر نقش ہو جاتا ہے. تو اس میں نے پاکستانی سیاست میں علماء کے کردار میں نے شروع میں تمام مکاتب فکر کے مسالک اور ان کی تعریف اور ان کے مدارس ہندوستان میں اور پاکستان کے اندر, پھر اس کے بعد ان کی سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ پھر کس طرح سے وہ ایک دوسرے سے الائنس کرتی ہیں, پھر علماء کے جو نکات تھے, اور پھر جو اسلامی تحریکات ہے پاکستان کی, تو 77 تک جا کر میں نے ضیاء الحق صاحب تک جا کر اس کو مکمل کیا. 77 کے بعد کام کرنے کی صحیح معنوں میں ضرورت ہے, لیکن غیر جانبداری کے ساتھ. یہ نہیں کہ جی میں ہی ہوں. سر بہت اچھے, آپ کی اکیڈمک زندگی کے حوالے سے, آپ کے ریسرچ کے حوالے سے, اسفار کے حوالے سے, کتب کے حوالے سے بات ہوئی سر. اچھا ایک چیز جو ہم آپ میں دیکھتے ہیں, روحانیت.
وہ جب بھی کوئی موضوع ہوتا ہے میرے پاس، میرے سر کے ساتھ بہت پروگرام ہے، میں نے کئی پروگرام کیے، یہ بات بالکل اس میں کوئی، اور کوئی بھی سوال ہو سر پورا جواب دینے کے بعد اس کو منسلک کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک۔ ذات والا صفات سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کہاں حوالے جائیں سے، گے؟ صحابہ کے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یا اہل اللہ کے حوالے سے. یہ 4-5 چیزیں جو ہیں سر اس کو لاتے وائنڈ اپ کرتے ہوئے نا وہ لا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ ایک لائن آف ڈائریکشن مل جائے سننے والے کو کہ بھائی جناب آپ کا مرکز و محور یہ ہے. تو سر طریقت کے حوالے سے آپ قادری سلسلے میں ماشاءاللہ آپ کے پاس صاحب اجازت ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو یہ آپ کے مریدین اور آپ کے خلفاء کا ایاز بھائی کا ذکر آیا، تو اور بھی میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس حوالے سے کس طرح کا آپ کا انٹریکشن اس کے ساتھ. میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب میں امریکہ گیا تو کیلیفورنیا، سان فرانسسکو، بیریا جس کو کہتے ہیں آپ سلیکون ویلی، وہ پوری ورلڈ کا مرکز ہے کمپیوٹر کا اور اکانومی ہب ہے امریکہ کا. اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، وہاں پر برکلی یونیورسٹی ساتھ تھی، کام کر رہا تھا میں ویسٹرن پرسیپشن آف اسلام اینڈ گلوبل ٹیررزم کے اوپر. گلوبل ٹیررزم سپٹمبر 11 کے بعد کر رہا ہوں کام. اللہ نے کرا دیا حضور کے کرم سے، وہ چھپ بھی گیا اور وہ امیزون وغیرہ کے اوپر کافی سیل بھی گیا ہے، کافی ہوا ہے ماشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، وہاں یہ خیال پیدا ہوا کہ دیکھو پیغام اسلام کا اگر جانا ہے نا تو تصوف کے ذریعے جانا ہے، ورنہ اگر تصوف کے ذریعے نہیں گیا تو پھر یہ نفرتوں کی دیواریں کھڑی رہیں گی. تو میلاد کانفرنس، اچھا وہاں ذرا سا میں یہ عرض کرتا چلوں، کچھ احباب ایسے ہیں کہ جو سارے کے اپنے اپنے مسلک کے ہوتے ہیں، تو وہاں میلاد کرنا اور میلاد کے لیے جلوس یا ان سب چیزوں کی طرف رجحان نہیں تھا لوگوں کا اتنا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب ہم نے ایک میلاد کانفرنس کی تو آپ حیران ہوں گے، تقریباً کوئی 1200 سے زیادہ لوگ تھے اس کے اندر. اس میں وہاں کا پولیس چیف تھا گورا وہاں کا، اس کے اندر سینیٹرز تھے، اس میں ڈاکٹر تھیوڈورائٹ جونیئر تھا اس کے اندر ایک اور امریکن ایڈوائزر تھا اس وقت حکومت کا، وہ تھا. سینئر پروفیسرز بہت سارے تھے اس میں، بڑے بڑے لکھنے والے CNN وغیرہ کے لوگ یا لوکل. اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں نے وہاں پر میڈیا پر بھی کام کیا اور انگلش کے پروگراموں کے اندر بھی میں آتا رہا، اور ریگولر میں نے تصوف کے اوپر وہاں تقریباً کوئی 3 سال تک ہمراہی، ایک پاکستانی چینل تھا، اس میں تصوف کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے اس طرح سے کام کیا الحمدللہ کہ ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کے مسلمان بھی ہوئی ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اور یہ تبلیغ کا ایک آپ کا بہت بڑا کوشش تھی، بہت بڑا. اور جہاں جہاں بات ہوتی تھی میں کوشش کرتا تھا میں پہنچوں، اور مجھے اگر بولنے کا موقع نہیں مل رہا تو کم از کم سننے کا موقع ملے. لیکن یہ ناممکن تھا الحمدللہ کہ جہاں میں گیا، میں جہاں پر بھی گیا میری پذیرائی ہوئی، کام آئی، آپ کی زنجیر پہنائی ہوئی. کیا بات ہے. اچھا سر تھوڑا سا لائٹر موڈ کے سوالات ہو جائیں. کیا پسند ہے کھانے پینے میں؟ دال چاول. ڈاکٹر صاحب کو ماشاءاللہ یہ جو صحت ہے، دال چاول سے تو سر تھوڑا آگے بڑھ جائیں. مچھلی بھی پسند ہے؟ دال حیدرآباد دکن والی. سر آپ کو مچھلی بھی پسند ہے؟ مچھلی بھی مجھے پسند ہے الحمدللہ، کھٹی دال حیدرآبادی والی. پھر لیکن امریکہ وغیرہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مرغن غذائیں نہ کھاؤں. مریدین تو اگر ان کے بس میں ہو تو وہ مجھے میرے خیال ہے کھانے کے نیچے دفن کر دیں، لیکن اللہ کا فضل ہے میں بھی آپ اس کے لیے تیار نہیں. میں کہتا ہوں نہیں، ابھی دفن نہیں ہونا کھانے کے نیچے، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی. اور لیکن وہ کہتے ہیں نا زندگی آمد برائے خردنی، زندگی بے خردنی شرمندگی، ایسے نہیں ہے. اچھی آپ نے اس کے ترمیم کیا. کے ساتھ کھائیے. زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ جسے آپ کبھی فراموش نہیں کر سکتے، وہ کون سا لمحہ ہے؟ اللہ اکبر، وہ مدینہ جس میں حاضری ہوئی، پہلی حاضری آپ کی. یہ آج تک یاد ہے. 1997 کی بات کر رہا ہوں. 1997 عمرہ کر لیا، حاضری دی، اور حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا مدینہ تو ننگے پیر، اور اپنا ہوش نہیں تھا. میں یہ خدا نہ خواستہ اپنی کوئی بڑائی کرنے کے لیے، میں بزرگ ہوں، یہ وہ عالم نہ پارسا. یہ میں 23 سال میں جو سر سے رابطہ ہے میں بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں یہ کچھ نہیں ہے، میں کوئی بڑائی کی بات نہیں، ان کے ساری ہے، یہ ان کے کرم کی بات کر رہا ہوں. وہ لمحہ پہلے دن روزہ ماشاءاللہ، اگلے دن جو روزہ تھا میرا بھوکے پیاس سے، لیکن یہ ہے کہ وہاں بھوک پیاس کیا احساس. تو حضور کی بارگاہ میں حاضری میں نے دی، باب جبریل داخل ہوا تو سامنے وہ زمزم کی جی بالکل کولر لگے ہوتے ہیں، کولر لگے ہوتے ہیں. تو میں گیا تیزی کے ساتھ، 3 بجے کا وقت تھا، اور تیزی کے ساتھ میں نے کولر لیا
وہ کولر میں زمزم سے لیا پانی وہاں سے۔ لیا اور لے کر حضور کے مزار انور کی طرف کہا حضور آپ ہیں یہ زمزم ہے، سبحان اللہ کیا کرم ہے. روزے کے عالم میں 3-4 گلاس پی گیا. او ہو اچھا اس میں رونے لگا، اللہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یہ ہائے کیا ہوا ہے؟ ہائے میں الحمدللہ 7 سال کی عمر سے تقریباً میں روزے رکھ رہا ہوں، کبھی قضا نہیں ہوا، ان کا کرم ہے. رونے لگا. میں نے کہا میں اللہ. بھول گیا کہ میرا روزہ ہے یہ آپ کی بارگاہ میں. آپ کو پتا تھا کہ آپ کا یہ جو نفس گم کردہ میاں آیت جنید و بایزید نہیں جا. ہائے ہائے وہ کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا کہ کتنے بزرگان دین کے وہ واقعات اور ان کے وہ سارے چہرے میری ہائے ہائے نگاہ میں آ گئے اور وہ ساری جو کچھ ہائے ہائے مطالعہ تھا وہ سمجھے کہ مدینے کے پانی میں غرق ہو گیا. ہائے ہائے. کہا کہ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو. سر کی آنکھوں کی نمی وہ جو ہے نا بتا رہی ہے کہ وہ جو تعلق ہے نا وہ جو ہے نا وہ کیفیت میں رئیس بھائی بیان نہیں کر سکتا. وہ جو کیفیت ہے ہائے وہ ہائے. عجیب کیفیت ہے مدینہ شریف کی. مدینے آؤں ہاں مدینے جاؤں مدینے پھر آؤں مدینے پھر جاؤں اسی میں عمر دو روزہ تمام ہو جائے. ہائے ہائے خواہش یہ کیا ہے کہ سفر آپ نے سر بیان خواہش کر یہ ہے دیا. کہ بقی مل جائے. اللہ 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 ہائے ہائے. یہ آپ کی آنکھ کیا پوچھتے ہو ان اشکوں کا، یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں. مصروف ثنا دل آنکھوں میں سرکار دو عالم ہوتے ہیں. ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا. ایک گرد کو زمزم دھوتا ہے، ایک میل کو آنسو دھوتے ہیں. حضور کے در کی بات ہو اور حضور کے غلام کی آنکھیں اشکبار نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. زندگی کا خوشگوار ترین لمحہ سر نے بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ حضور کی بارگاہ کی حاضری. زندگی میں کوئی ایسا لمحہ جس نے جو آج بھی آپ سوچتے ہو تو دکھ دیتا ہو، وہ کون سا لمحہ ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ بس ایک ہی بات کا دکھ ہے ہائے کہ عمر رائگاں گئی. ہائے ہائے کاش کے کچھ اور کر سکتے تھے. ہائے 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 کیا بات. ادارہ بنا رہا ہوں حضور کے کرم سے، اسلامک ایجوکیشنل کلچر ریسرچ سینٹر پاکستان کی طرف سے یتیم بچوں کا. جی یہ جی خواہش تھی میری 20-25 سال سے، اور زمین بھی لے لی، بنا ماشاءاللہ کام بھی ہو رہا ہے اس پر کہ وہاں بچے حفظ قرآن کریں، ماشاء اللہ. دین سیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اے لیول او لیول ہو. اور وہ یتیم بچے کہ بس میں کیا کہوں کیا بات کیا کہ وہ بچے خوش ہو جائیں ہم سے، کیا بات. اور رب راضی ہو جائے. اصل میں آپ کا وہ مقصد بچے تو خوش ہو جائیں نا. بچے خوش ہو گئے، حضور خوش ہے. حضور خوش ہو جائیں. وہ یاد ہے نا میری امت کے بچوں کے لیے ڈاکٹر صاحب. سرکار نے کیسے یتیم بچوں کو گلے لگا کر سر پہ عید کے ہاتھ دن رکھ. کس طریقے سے پیار ہائے کیا. ہائے. بس وہ حدیث اور وہ واقعہ اور وہ پھر کہ کس طریقے سے ساتھ ہوں گے، ہائے ہائے کیا بات ان کیا کی بات غلامی مل جائے بس. کیا بات کیا اچھی بات. واہ واہ واہ. ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے جو بات ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، آپ یقین کریں کہ اتنی سچائیاں ہیں ان میں، اور ایسی ایک پاکیزگی ہے اور ایک ایسا پاکیزہ سفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ایسے لوگ بلیسنگز ہیں ہمارے لیے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو صرف اپنا نہیں. میں نے سر کی زندگی دیکھی، بڑی درویشی والی زندگی سر گزارتے ہیں، بڑی سادہ. یقین کریں عام آدمی بھی آگے نا اٹھ کر ملتے ہیں، کھڑے ہو کر اسے گلے لگاتے ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں ایسے لوگوں میں جو اتنے صاحبان علم و فضل ہیں، ان میں ان کا ایسا ظرف ہے اور ایسی عاجزی ہے تو عام لوگوں میں کتنی ہونی چاہیے. لیکن اور یہ ساری تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ اس بارگاہ سے کہ جب کوئی عرابی آ جاتا حضور کی بارگاہ میں، کوئی پاگل بڑھیا آ گئی اور اس نے کوئی رودات سنائی، اونٹ نے اپنی فریاد سنائی حضور کی بارگاہ میں، چڑیا کے بچے پرندے جو ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں. تو آج حضور کا امتی جو ہے اس کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے اعمال و افعال سے، اس کے کردار سے یہ بات سامنے آئے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. سب کے لیے رحمت، سب کے لیے شفقت. سر بہت لطف آیا اور آپ کی آنکھوں کی اشکباری نے اس پوڈ کاسٹ کو نہ جانے کہاں پہنچا دیا. کچھ بھی نہیں ہے ان کی. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے صادر، اور آپ کے عزائم میں آپ کے جو ارادے ہیں، جو آپ کے پروجیکٹس ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے. دعا فرمائے اور آپ کی جملہ خدمات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے والدین کے لیے بھی دعا ہے، میرے اساتذہ کرام کے لیے بھی دعا ہے، ان تمام محبت کرنے والوں کے لیے جو آج اکثر آرام فرما رہے ہیں، محو استراحت ہیں اپنے اپنے قبور میں، لیکن ان کا فیض مجھ پر ہے. اللہ اور ہے واقعی. میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں انہیں یاد رکھتا ہوں. واہ واہ. سر اور بھی پروگرام کیے آپ نے اور بہت عرصہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ پروگرام پھر کیے. میرے سرکار سے پوڈ کاسٹ کے لیے کیا کہیں گے؟ آج کا جو پروگرام ہوا آپ کے ساتھ وہ ایک کہاں تک آپ کے دل پر دستک دیے اس نے؟
पॉडकास्ट है। मैं कहता हूँ कि ये रबीउल अव्वल शरीफ और फिर उसको इस तरह से सेलिब्रेट करना अल्लाह। इतनी मोहब्बतों के साथ। जब आमिर फयाजी भाई का मेरे पास फ़ोन आया जी जी तो मैं कराची से बाहर था, तो मैंने सिर्फ एक ही जुमला कहा, क्यों टीवी हो, सरकार का जिक्र हो और आपकी मोहब्बतें हो, क्या बात। मैं क्यों ना हूँ। यो वाह वाह क्या बात। तो ये, और फिर रऊफ़ भाई से भी जब बात होती है तो वो भी सूफ़ी बासफ़ा है, अरे वो और रऊफ़ भाई के अंदर जो मोहब्बत सरकार की मैंने अल्लाह ने देखी बड़ी है, शफ़क़तें दी हैं पूरे घराने में, पूरा घराना। उनके वालिद भी, और ये पूरा घराना जो है ना उशाक़न रसूल का है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इनसे जितने लोग मुताल्लिक़ हैं, सारे लोग आपस में, तमाम अहबाब जितने भी हैं, भाई आप यकीन जानिए ये तबलीग का वो ज़रिया है कि दिल में जब उतर जाए ना कोई एक बात भी और कोई शख्स भी वाह। कलमा तैयबा पढ़ ले तो समझे हमने आखिरत संवार ली। सर बहुत अच्छा, आपने खूबसूरत कलमात इरशाद फरमाए। मैंने एक अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा था, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज। निगाह की बुलंदी, सुखन की दिल नवाजी और जाँ का पुरसोज होना, यही है रख्ते सफ़र मीर कारवां के लिए। तो सर की शख्सियत को देखकर ये जो तीनों सिफ़ात हैं इकबाल ने जो रकम की है अपने शेर में, तो वो नज़र आती हैं कि डॉक्टर साहब को अल्लाह ने निगाह बुलंद भी दी है, सुखन दिल नवाज भी दिया है और जाँ पुरसोज भी दी है, जैसा कि आपने देख लिया इश्कबारी की सूरत में। सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत शुक्रगुज़ार। आप तशरीफ़ लाए, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, अपना पूरा सफ़र बयान फरमाया और अपनी तमाम आपकी खिदमत हमारे नाज़रीन तक पहुँची। मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि अल्लाह ताला। जी सर कि मैं अपने बहन भाइयों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो अपने घरों में बैठकर और अपनी दुआओं में और हम सबको याद रखते हैं, क्यू टीवी को भी, हमें भी, और मैं क्यू टीवी का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, तमाम अहबाब का, आपका मैं शुक्रगुज़ार सर, बहुत हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सलामती अता आमीन, फरमाए और पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। और मैं उन तमाम हमारे नाजरीन व्यूवर्स जो पूरी दुनिया में रहते हैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें शादो आबाद रखे और दीन इस्लाम पर कायम रखे, और अल्लाह ताला उनकी दुआएं हमारे हक़ में और हमारी दुआएं उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।